اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ لاکھ احسان ہے مالک کائنات کا، خالق کائنات کا، مالک لم یزل و لا یزال کا، کہ جس نے ہمیں امیر المومنین یعصوب الدین غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پاک اور طیب و طاہر ولایت سے نوازا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر وہ مالک کائنات ہمیں امیر المومنین سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت عطا نہ کرتا تو آج ہم بھی کسی میدان میں کھڑے علی کے خلاف فتوے دے رہے ہوتے۔ ناظرین، آج جس ہستی کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے اس ہستی کا نام ہے سرکار جناب موسیٰ ابن سرکار عمران، اللہ کے عظیم نبی جنہیں کلیم اللہ کا لقب عطا کیا گیا۔ جس طرح زیارت وارثہ میں یہ جملے ہیں کہ السلام علیک یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ اللہ سے کلام کرنے والے، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ تو موسیٰ نبی کس طرح دنیا میں آئے اور موسیٰ نبی کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا اور کیا مسائل تھے جناب موسیٰ کے دنیا میں آنے کے وقت۔ سرکار عمران جو والد ہیں سرکار موسیٰ کے، ان کی عمر مبارک جب 60 سال ہوئی تو انہوں نے یوکابد سے نکاح کیا۔ یوکابد نام ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کا۔ اب فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک آئے گا۔ کہاں سے آئے گا؟ بنی اسرائیل میں سے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک آئے گا جو تیری حکومت کا کانسا پلٹ دے گا، جس کے آنے کے بعد تیری حکومت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فرعون نے ایک موسیٰ کی پیدائش کو روکنے کے لیے 70,000 بچوں کا قتل کروایا۔ آیات ہیں قرآن مجید کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن فرماتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرا دیا کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو فرعون نے 70,000 بچے قتل کروائے صرف اور صرف اس لیے کہ موسیٰ نہ آئے، کیونکہ فرعون کو نجومیوں نے کہا تھا کہ موسیٰ آئے گا اور آئے گا بھی بنی اسرائیل سے۔ تو اب اس نے روزانہ کی بنیاد پر سپاہیوں کو بھیجنا بنی اسرائیل کی طرف، جا کے دیکھو اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو اسے قتل کر دو۔ اب روزانہ کی بیس پہ سپاہی جانے لگے، روزانہ کی بیس پہ دائیاں جانے لگیں اور جا کر خواتین کا معائنہ کرنے لگیں۔ جس دن سرکار موسیٰ کی ولادت ہوئی، تاریخ کہتی ہے کہ اس دن بھی صبح کے وقت سپاہی موسیٰ کے گھر سے ہو کے گئے، دائیاں جناب موسیٰ کے گھر سے ہو کے گئی، جناب یوکابد جو موسیٰ کی ماں تھی ان کا معائنہ کر کے گئیں، لیکن کوئی انہیں ولادت کے آثار نظر نہ آئے۔ جب ولادت کے آثار نظر نہ آئے تو دوپہر کا وقت ہوا۔ مثال کے طور پہ آج اگر وقت دیکھیں، زوال کے بعد کا وقت تھا، یعنی کہ آج کے حساب سے دیکھیں تو 3-4 بجے کا وقت تھا۔ تو موسیٰ نبی جناب یوکابد کی گود میں اس طرح آئے جیسے قرآن آیا۔ جب جناب موسیٰ آ گئے تو اب بی بی نے سوال کیا کہ مالک، اب یہ تیری امانت ہے، اب اس کا کیا کروں؟
تو آواز قدرت آئی کہ اس کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو. تو جناب یوکابد نے جناب موسیٰ کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال کے اوپر سے ڈھکن بند کر دیا. اب سپاہی آ گئے, مخبری ہو گئی. جب سپاہی آئے تو انہوں نے پورے گھر کا معائنہ کیا, پورے گھر کی تلاشی لی اور انہیں کہیں بھی موسیٰ کا نشان نہ ملا. اب سپاہی سارے واپس چلے گئے. جب واپس چلے گئے یہ سارے, تو اس وقت جناب یوکابد نے جیسے ہی تندور کا ڈھکن اٹھایا تو جناب موسیٰ بن عمران پھولوں پہ بیٹھے کھیل رہے تھے. اللہ کے حکم سے آگ پھولوں میں تبدیل ہو چکی تھی. اب جب بیٹے کو نکالا تو بی بی نے پھر پوچھا کہ مالک اب کیا کروں؟ تو آواز قدرت آئی الی الماء, اس کو پانی کی طرف پھینک دو, دریائے نیل میں ڈال دو. اب بی بی نے ایک ٹوکری لی یا ایک صندوق لیا جو اس دور کا تھا, اس میں جناب موسیٰ کو ڈالا اور جناب موسیٰ کو ڈالا اور ڈھکن بند کر کے تو دریائے نیل میں بہا دیا. اب یہ معجزہ اس پروردگار کا یہ ہے کہ اگر تابوت موسیٰ پانی کے بہاؤ پہ جاتا تو یہ فطرت تھی, کیونکہ ہر چیز جو پانی میں ڈالی جائے بہتے پانی میں تو وہ پانی کے بہاؤ کی طرف جاتی ہے. لیکن صندوق موسیٰ جو تھا, تابوت موسیٰ جو تھا, وہ پانی کے بہاؤ پہ نہیں چلا, وہ الٹا چلا. کیونکہ اگر پانی کے بہاؤ پہ چلتا تو وہ فطرت تھی, یہ الٹا چلا تو وہ پروردگار عالم, وہ کائنات کا عظیم اور کریم مالک اپنے معجزے دکھا رہا تھا. وہ صندوق موسیٰ چلتا ہوا قصر فرعون سے ٹکرایا. اب جیسے ہی فرعون کے محل سے, قصر محل کو کہتے ہیں, جیسے ہی فرعون کے محل سے ٹکرایا صندوق موسیٰ, تو فرعون اور اس کی بیوی محل کے اوپر کھڑے دیکھ رہے تھے. جیسے ہی انہوں نے صندوق ٹکراتا دیکھا تو فرعون کی بیوی جناب آسیہ وہاں سے اتری اور سیدھی آ کے انہوں نے وہ تابوت کھولا تو بیچ میں بچہ نظر آیا. اب جب بچہ نظر آیا تو وہ بچہ اٹھایا اور اوپر لے گئے. تو جیسے ہی فرعون نے اس بچے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ وہی نہ ہو جس کے بارے میں نجومیوں نے کہا تھا. تو جناب آسیہ نے کہا کہ جس نے تمہاری حکومت کو ختم کرنا ہے اس نے تو آنا تھا بنی اسرائیل سے, اور یہ آیا ہے دریائے نیل سے. یہ نیل سے آیا ہے اس لیے یہ نیل کا بیٹا ہے. اب موسیٰ فرعون کے گھر پہنچ چکے تھے تو فرعون نے کہا کہ میں ایسے نہیں رکھوں گا, میں پہلے امتحان لوں گا. کیسا امتحان؟ تو کہا کہ میں پہلے چیک کروں گا کہ یہ نبی تو نہیں ہے. جناب آسیہ نے کہا کہ فرعون عقل کا علاج کراؤ, ابھی تو موسیٰ بچہ ہے, ابھی سے چیک کرو گے کہ نبی ہے یا نہیں. تو فرعون نے کہا کہ میں کافر ضرور ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ نبی بن کے آتے ہیں, نبی آ کے نہیں بنتے, وہ بنا کے بھیجتا ہے. وہ بھیجنے والا بے عیب اور لاریب نبی بنا کے بھیجتا ہے, نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنتے. اس طرح اللہ نے موسیٰ کی ولادت کا اور موسیٰ کی پرورش کا جو انتظام تھا وہ اسی سے کروایا جو موسیٰ کا دشمن تھا. یہی کائنات کا مالک بتانا چاہتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, وما علینا الا البلاغ المبین. ہمیشہ سلامت رہیں. تو فتن یا علیہ السلام علیکم. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں